الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے کی پہلی سورت جو ہے وہ پڑھی ہے. اس کا نام ہے نبا. یہ جو 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں زیادہ تر یہ نازل ہوئی ہیں مکہ کے اندر، اور زیادہ تر صورتیں جو ہے نا مکہ میں بھی ان کا زمانہ جو ہے نا وہ شروع کا ہی ہے. شروع کے 4 سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس سے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ صورتیں کو پہلے کو آگے پیچھے اس طرح جو ہے وہ نازل ہوئی. ان صورتوں کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ایمان. ایمان کی بڑی بڑی شاخیں جو ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ. اس صورت میں اور بھی صورتیں آئیں گی جس میں جو ہے وہ زیادہ تر جس چیز کو موضوع بنایا گیا نا وہ ایمان بالآخرہ ہے. مکی دور کے اندر جو ہے نا وہ ویسے تو ایمان بالرسالت اور ایمان باللہ اس کا بھی ذکر ہے، اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مکہ کے اندر قرآن حکیم کا جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں ہے ہی ایمانیات کا تذکرہ، بس تھوڑا تھوڑا کھولا گیا ہے، زیادہ تفصیل تو پھر بعد میں ہی آئی ہے. تو یہی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہیں کہ جسے آپ کہتے ہیں ایک خلاصہ، لمبی چوڑی بات نہیں کی، چھوٹی بات، یعنی وہی بات ہوتی ہے جو آپ تفصیل سے کر لیتے ہیں، وہی بات ہے جو آپ چند جملوں میں کر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ صورتیں چھوٹی بھی ہیں، ان کی آیتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں. اگر صورت جو ہے نا وہ دیکھیں گے تو ان کی آیتیں 2 3 لفظوں کی ہوتی ہیں. تو یہ صورت جو ہے نبا، اس میں جس چیز کو موضوع بنایا گیا نا وہ ہے ایمان بالآخرہ. یہ ایمان بالآخرہ کی اہمیت سمجھ لیں. انسان کے عمل کو درست کرنے والی جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ کیا ہے کہ ہم نے مر تو جانا ہی ہے، یہ تو ہر بندے کو یقین ہے. ویسے وہ دل میں ایک ہوتا ہے کہ ابھی میرا مرنے کا ٹائم نہیں آیا، لیکن یہ اسے پتا ہے کہ ٹائم کبھی آنا ہے.
میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، اور رہنا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیچھے جب دیکھتا ہے کہ آج تک کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے، چلو کوئی ایک دو مثالیں ہوں تو بندہ کہتا ہے شاید میری بھی مثال بانی جائے، تو مثال ہی کوئی نہیں ہے پیچھے، سب دنیا سے چلے گا، تو یہ تو یقین ہے کہ چلے جانا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں ٹائم آیا، ابھی میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں ہاں، اور میرے ورگا 70 سال کا بھی سمجھا ابھی کیا مجھے ہو گیا ہے، اچھا خاصا ہوں میں۔ اب آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور صحیح معنوں میں ہوئی 62 سال کی عمر میں ہی ہے۔ 63 سال بھلا کیوں بنتے ہیں؟ وہ عربی بناتے ہیں چاند کے سال، ہم بناتے ہیں سورج کے سال، ٹھیک ہے نا؟ یہ رمضان کا سال چھوٹا ہوتا ہے نا، جو ہمارا وہ جو اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے 10 دن، تو وہ جب 62 63 تک پہنچتا ہے نا تو اس میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے حساب سے لگائیں گے تو 62 سال ہی بنتے ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں 62 سال تک جوان ہی ہوں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی تقریباً 62 سال کی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے تو ظاہر ہے اس وقت کا سفر تھا، لیکن اپنے زمانے کے حساب سے انسان اسے برداشت کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی مشکل لگتا ہے کہ میں گاڑی سے یہاں آ گیا ہوں تو مجھے لگا یار بڑی مشقت کی ہے میں نے، تو وہ ایک زمانہ تھا پیدل چل کر بھی وہ ایسے ہی سمجھتے تھے۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ اب میری ہڈیاں جواب دے گئی، یعنی بہت جی لیا، بہت زندگی گزار لی ہے 62 سال۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میرے حق میں خیر ہے تو بس اب مجھے لے جا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ چونکہ اصل میں وہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ آخرت کا یقین ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو پھر بندہ نہیں کہے گا یہ بات کہ مجھے لے جا، میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو کہے گا اور کچھ دیر رہ لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سمجھ لیں کہ مرنے کا تو ہم سب کو ہی یقین ہے، لیکن یہ بات کہ مریں گے اور پھر اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ ہمیں جزا دے گا، کس چیز کی جزا دے گا؟ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں تو اچھی جزا، برے کر رہے ہیں تو بری جزا ملے گی۔ یہ جو یقین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یقین انسان کے عمل کو درست کرتا ہے۔ اس کو میں اس طرح سمجھا دوں آپ کو، دیکھیں ایک بچہ سکول جاتا ہے اور سکول میں فیل پاس کا نظام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بچے کو کوئی پڑھنے کی فکر ہوگی؟ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ امتحان رکھا گیا ہے اور پھر امتحان میں فیل پاس بھی رکھا گیا ہے کہ فیل بھی ہوگا پاس بھی ہوگا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اسے محنت پر آمادہ کرتی ہے کہ میں پڑھ لوں نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں پڑھ لوں گا تو میری عزت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کانسیپٹ ختم کر دیا جائے کہ کوئی فیل نہیں ہوتا کوئی پاس نہیں ہوتا، تو وہ کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے، اور بات کیا ہے کہ فیل پاس کا تصور تو ہے، لیکن آدمی یہ سمجھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ کسی بچے کو جو ہے وہ کہہ دے تجھے نہیں فیل کروں گا، تجھے کوئی نہیں فیل کر سکتا، اب اس کے ذہن سے بھی بوجھ اتر جائے گا،
ٹھیک ہے نا, وہ جو امتحان اس کا بوجھ اتر جائے گا. حالانکہ امتحان ہونا ہے, سمجھے نا, امتحان ہونا ہے, فیل پاس بھی ہونا ہے, لیکن اس کے اس ذہن پر بوجھ نہیں ہے, کیونکہ اسے تسلی ہے کہ میں نے پاس ہو جانا. ایک یہ بات ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ فیل پاس ہونا ہے, جیسے سورہ تغابن کے اندر فرمایا ذالک یوم التغابن. تغابن ہے ہار اور جیت, کوئی ہارا کوئی جیتا ہے, یہ ہار جیت کا دن ہے, ذالک یوم التغابن. اس کا یقین ہوگا تو ظاہر ہے بندہ تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہے تو ہارنا نہیں چاہتا, جیتنا ہی چاہتا ہے, تو وہ جیتنے کی کوشش کرے گا. اچھا, اب اس میں کیا ہو جاتا ہے, اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ فیل پاس تو ہوگا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ میرا جو تعلق ہے نا وہ ایک ایسی برادری سے ہے, میں سید ہوں, ٹھیک ہے نا, تو چونکہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید ہیں, تو بس پھر سید کا تو بیڑا ہی پار ہے. پھر اس کا بوجھ بھی اتر گیا. فلاں میرا پیر ہے اور پیر کامل ہے, تو بوجھ اتر گیا. وہ کہانیاں کسے آپ کئی سارے سنتے ہیں نا کہ فلاں آدمی جی قبر کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس آ گیا فرشتہ, تو اس نے جو ہے نا وہ فرشتے کو پکڑ لیا. تو وہ تو صرف غوث اعظم کا دھوبی تھا جس نے پکڑ لیا, تو اگر کوئی ویسے اور ہوتا تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کرتا. تو بوجھ اتر گیا, مطلب مجھے کچھ نہیں فرق پڑنا. تو یہ اس طرح یا اس طرح تصور کر لیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, اس کو کیسے ہو سکتی ہے سزا, اسے کون پوچھ سکتا ہے, تو بوجھ اتر گیا. تو کسی طرح بھی آپ بوجھ اتار لیں گے تو نتیجہ وہ نکلے گا, مانا اور یا نہیں مانا برابر ہی ہو گیا. اگر وہ بوجھ اتر گیا ذہن سے, یہ بوجھ اگر دماغ پہ رہے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے میرے اعمال کی جزا ملنی ہے, اور وہاں فیل پاس ہے, اور فیل ہونا بہت خسارہ ہے اور کامیابی بہت بڑا فائدہ ہے, پھر آدمی کام کرے گا. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو اصل, اگر یہ نہیں ہے تو بہت کم آدمی جو ہے نا وہ اس کا عمل کوئی تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز وہ سستی ضرور اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی. یہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو سیدھا رکھنے والی جو ہے نا وہ جو چیز ہے وہ اصل کے اندر یہی یقین ہے آخرت کا. میں ویسے وہ آیات پڑھنے لگا تھا, پھر بات لمبی ہو جانی تھی, تو اس وجہ سے میں وہ پنجابی کے اندر بڑھا گیا, تو مفہوم اس کا میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہی یقین ہے جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے. اچھا, مکے کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ مکے کے لوگ جو تھے یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے, جس طرح ابھی ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں نا, اسی طرح بگڑے ہوئے مسلمان تھے. اصل میں جو ہمارا عام ایک تصور بنا ہوا ہے نا, اس کے حساب سے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو میں پھر وہ ان کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں, دیندار آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے, مسجد کے ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں, یا سینمے کے ساتھ والے کو کہتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. جو مسجد آتا جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ ہے دیندار. جو مسئلے بتاتا ہے, مولوی بن جائے خاص طور پر, تو وہ دیندار ہے. تو وہ جو زمین کے اوپر سب سے بڑے درجے والی مسجد تھی, اس کے مولوی تو وہی تھے. خانہ کعبہ مسجد ہی ہے, مسجد حرام ہے, تو دا مولوی کتنے سے گا؟ وہ ابو جہل, وہ ابو لہب, وہ امیہ بن خلف,
وہ اسی کے مولوی تھے. یہ سمجھ لیں یہ کہاں سے آ گیا. یہ پیچھے جائیں نا آپ, بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ گھر کا کس نے بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کی اولاد ہی ہے نا. یہ ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, امیہ بن خلف ہے, ابو طالب ہے, وہ انہی کی اولاد ہے. اور چلتے 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 بگاڑ ایک دن میں بگاڑ تو نہیں آتا. بگاڑ جو آتا ہے وہ آتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ, درجہ بدرجہ جو ہے. وہ جس طرح وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے, تو وہ مچھلیاں پکڑنے والوں نے جو ہے نا وہ مچھلیاں ہفتے کے دن تو پکڑی نہیں ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی دیندار ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, وہ انڈائریکٹ کرتا ہے. وہ حلالہ سسٹم ہے کے تحت کرتا ہے. کوئی نہ کوئی رستہ اس کے لیے جب وہ نکالتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے جی, مچھلیاں تو ہفتے کے دن ہی منع ہے نا, تو ہم کھڈا ہی جمعے کے دن کھود لیں گے, جمعے کی شام کھڈا کھود لیں گے اور جا پکڑیں گے اتوار کے دن, ہفتہ تو نکل گیا. تو یہ اسی کا نام حلالہ ہے. وہ اس طرح سے دیندار مذہبی بندہ جو کرتا ہے نا گمراہی نافرمانی, وہ اس طرح کرتا ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا, انڈائریکٹ کرتا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ہیلا وہ اس کا جو ہے وہ نکالتا ہے, ڈھونڈتا ہے. تو یہ مکے کے لوگ جو تھے نا, یہ ہیلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر یہاں تک پہنچ گئے نا. ابھی مسجد بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, وہ نمازیں پڑھتے تھے. وہ سورہ انفال کے اندر ہے, وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ. تو صلات تو وہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ صلات ان کو کس نے سکھائی تھی؟ ان کے باپ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم کے اندر ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کی بڑی تاکید کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اتنا بگڑنے کے بعد بھی یہ چیزیں ان کے اندر آ گئی تھی. اسی طرح ہی ہمارا حالات ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ہم کماتے کیا ہیں, کھاتے کیا ہیں, حقوق کسی کے دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن نمازوں کا ایک سلسلہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے. کوئی روزہ, کوئی عبادات جسے آپ کہتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ ہمارے چل رہی ہیں. تو اب نبی ان کے جو تصورات تھے اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں مسئلہ یہی تھا کہ اب چلا آ رہا ہے ایک تصور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مرنا ہے, مر کے اٹھ کر اللہ کو حساب دینا ہے. اب آسانیاں پیدا کر لی گئیں آہستہ آہستہ. جس طرح ہمارے وہ میں نے چند مثالیں دی ہیں نا کہ فلانا پیر مجھے چھڑا لے گا, فلاں جو ہے وہ مزار والا مجھے چھڑا لے گا, یا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں اس طرح چھوٹ جاؤں گا, یا میں تو سید ہوں, رشتہ داری کی بنیاد پر ہی چھوٹ جاؤں گا. تو اس طرح کے جو ہے وہ تصور انہوں نے کرتے کرتے یہ بنا لیے کہ ہمارے یہ معبود ہیں اور یہ ہمارے سفارشی ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا بھی ہے کہ حساب ہونا ہے تو پھر یہ چڑھائیں گے جن کو انہوں نے معبود بنایا, تو عمل کیوں سیدھا ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ جس وقت بالکل اس کے برعکس نظریہ پیش کیا, یہ اکثر و بیشتر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں پیروں کا سسٹم ہے, یہ غیر شعوری طور پر اپنے مریدوں کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ تمہاری بخشش ہم نہیں کرنی ہے, ہم نہیں کروانی ہے, ہمارے ہوتے ہوئے ہو ہی جانی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. تو اصل میں وہ خود بھی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈبوتے ان کو بھی ہیں. زیادہ تر یہ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے نا. اگر آپ اس طرح کے ماحول میں جا کر یہ بات کریں گے کہ
اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح سفارش یا کوئی سلسلہ نہیں ہونا جس طرح ہم نے عام طور پر جو وہ سمجھا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں پیر خود کیسے چھوٹے گا جو تمہیں کہتا ہے میں تمہیں چھڑاؤں گا. اس کے پاس اپنی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خود ڈر ہے کہ میں اگر اپنے رب کی فرما برداری نہ کروں تو مجھے اس بڑے دن کا ڈر ہے, تو پھر وہ پیر نو کیوں ڈر نہیں ہے گا؟ وہ کداں گارنٹی تانوں دیندا کہ تینوں میں چھڑا لاں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر جب یہی بات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہی تو وہ مکے والے جو تھے ان کے لیے تو جو ہے وہ بالکل ایک انوکھی بات آ گئی نا. یعنی ان کا وہ جو تصور تھا, نظریہ تھا, وہ جڑا مطلب ہے کہ ساری زندگی جس نے مطلب ہے کہ 11ویں دتیاں ہیں سیاں ہن انہوں ایک دم کہہ دیتا جاوے یہ گل. انہیں تو اپنے تصور دے نال دتا یہ کیا نا کہ جی اس سے میں بچ جاؤں گا. تو کوئی آ گیا, اس نے کہا کہ کوئی نہیں اداں بچ دے. وہ تو پیروں تھلے زمین نکل گئی. اگر وہ واقعی حساب کتاب نو سچ ماندا نکل گئی. تو یہ جو تصور تھا جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, تو یہ ان کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. لہذا ہر گھر میں ڈسکشن شروع ہو گئی. اور یہ میں نے اسی لیے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں, مکے کے لوگ جو ہے نا, وہ ہم تو ان کو مشرک یا کافر کہہ کے تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جیسے ہندوستان کے سکھ ہیں یا ہندو ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہم سمجھ لیتے ہیں نا. یا کوئی چین کے بدھ مت ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. نہیں, وہ تو مسجد کے متولی ہیں, مولوی ہیں. وہ ساری مل کر جو ہے وہ سارا اہتمام کر رہے ہیں نا. حج کرواتے ہیں, عمرے کرواتے ہیں, تمہاری قربانیاں کرتے ہیں, تمہیں مسئلے بتاتے ہیں. اچھا اب جب آپ وہاں چلے جائیں تو کوئی آپ سے مسئلہ بن جائے آپ کو, تو آپ مسئلہ پوچھتے ہیں نا. تو اس وقت کس سے مسئلہ پوچھتے تھے؟ وہی ابو جہل بتاتا تھا, وہی امیہ بن خلف بتاتا تھا. مسئلے انہوں نے بتانے تھے نا. وہی اس کے ہیڈ ہیں, جو بھی ہے تو وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے نا. تو اب وہ مسئلے سارے بتا رہے ہیں. لہٰذا اب یوں سمجھ لیں کہ ان کے گھروں میں بھی اب مولوی دی بیوی بھی ادھی مولویانی ہوندی ہے, بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہوتی ہے. تو اب وہ ڈسکشن گھروں میں ہو رہی ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے, اٹھنا ہے, حساب کتاب دینا ہے, اور وہاں ہر کسی نے جو ہے نا وہ کسی کی سفارش نہیں ہونی, اور ہر کسی کو اپنا حساب کتاب دینا ہے, کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو اب یہ ڈسکشن جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہو رہی تھی. اس پس منظر کے اندر جو ہے نا وہ یہاں بات شروع ہوئی. فرمایا اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں, یعنی وہ جو بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون, جس میں ان کا اختلاف ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں کہ تم نے مرنا ہے, مر کر اٹھنا ہے. اچھا یہ ایک بات سمجھ لیں کہ مکے کے جو لوگ تھے ان میں بھی کئی سارے تصورات تھے, ہمارے بھی کئی طرح کے تصورات ہیں. جس وقت میں پڑھتا تھا تو اس وقت سکولوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ ماسٹر جو ہے وہ بچوں کو کہتے ہیں جی کوئی نعت سنا, کو گانا سنا. تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ 2 بچے مراسیوں کے بھی تھے.
تو وہ پھر گانا بھی سنا دیتے تھے, نعت بھی سنا دیتے تھے, تلاوت بھی کر ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ جو بھی انہوں نے کہہ دیتا جاتا. اچھا وہ ایک اس وقت تو خیر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گانا ہے, نعت ہے, قوالی ہے, کیا ہے, لیکن اس کا ایک وہ جملہ مجھے یاد ہے, اس دنیا دا چکر بودی انج ہی چلدیا رہنا. آخرت پہ جا کے وہ اس طرح پہلا اور کوئی پڑھائیاں کرتے سی, لیکن اینڈ پہ جا کر جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اس دنیا دا چکر بودی انج ہی چلدیا رہنا. اچھا اس کا کیا مطلب ابل ہے؟ یہ انکار ہے آخرت کا, مرنے کے بعد اٹھنے کا. یعنی یہ اسی طرح ہی چکر چلتے رہنا ہے, کوئی جمنے ہیں کوئی مرنے ہیں, بس. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا, تو مطلب یہ ہے کہ اینڈ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ ایسے ہی آدمی دل میں کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ سن دیں ہاں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا. اب یہ اسی طرح مختلف تصورات تھے جو ہے نا وہ مشرکین کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے تصور. کچھ یہ کہتے تھے کہ ہاں مرنا ہے, اٹھنا ہے, حساب کتاب بھی ہونا ہے, لیکن چھڑانے والے بھی تو ہیں نا. تو کچھ سمجھتے تھے کہ نہیں, جو مر گئے مٹی ہو گئے ان کو دوبارہ کسی نے کیا کیسے بنانا ہے. تو یہ مختلف تصورات تھے. تو فرمایا کہ یہ اس تصور سے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس سے اختلاف کر رہے ہیں. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ہرگز نہیں, جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی, معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, نہیں مانتے کوئی بات نہیں, جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, پھر سن لو, ان کو سمجھ آ جائے گی, ان کو معلوم ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تینوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی, جیسے کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, کیا ہم نے یہ زمین جو ہے اس کو گود نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں نا مہد سے لحد تک, گود سے قبر تک. تو یہ مہاد اصل کے اندر دیکھیں ایک ماں کی گود ہوتی ہے. جب ماں کی گود میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ہر ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اس کی ماں کرتی ہے نا. تو پھر جب بڑا ہو جاتا ہے پھر کس کی گود میں آ جاتا ہے؟ پھر یہ زمین کی گود میں آ گیا ہے. پھر باقی اس کی ضرورتیں پھر کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ اسی زمین سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہیں سے سارا کھانا پینا تمہارا ضروریات ہے, لباس ہے, کھانا پینا ہے, جو بھی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, ہر ایک یہاں سے یہ ماں ہے. اسی لیے وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین بھی ماں ہی ہوندی ہے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پالتی ہے, یہ بھی پالتی ہے. تو فرمایا کہ یہ زمین کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں اس کی گود میں رکھا ہوا ہے اور تمہاری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ذرا اس کے اوپر غور کرو. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, پھر پہاڑوں کو جو ہے وہ دیکھو کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ گاڑ دیے ہیں اس کے اندر. اب آپ دیکھیں زمین کو کہ کسی جگہ بالکل میدان ہے اور کسی جگہ جا کر جو ہے وہ پانی شروع ہو جاتا ہے, سمندر ہے شروع ہو گیا, اور کسی جگہ وہ اونچے اونچے جو ہے وہ پہاڑ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے کر دیے, والجبال اوتادا, اور پہاڑ جو اس کے اندر جو ہے وہ گاڑ دیے, کھڑے کر دیے. پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا. ویسے تو قرآن کریم میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی جوڑا ہے نا, تو اس کے گھر میں کبھی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے, کبھی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سال جو ہے وہ صرف بیٹا ہی پیدا ہو جائے، یا ایک سال صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو جائیں، یہ سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ ادروائز یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے نا تو یہ تھوڑا سا اللہ اوپر نیچے کبھی کبھی کرتا بھی ہے۔ جس وقت میں چھوٹا تھا نا، اس زمانے میں پتہ نہیں لڑکیاں کم ہوتی تھیں تو لڑکے زیادہ ہوتے تھے، لوگ رشتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے رشتہ کرتے تھے۔ وہ ہمارے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اسی تے انہاں دے پیچھے بھج بھج کے ڈنڈیاں نوا چھڈیاں، سمجھ گئے؟ یعنی ڈنڈیاں نیویاں ہو گئی ہیں۔ یا ایک بات اور کہتے تھے یار اسی تو جتیاں تو ڈالیاں پر انہوں نے رشتہ نہیں دیتا۔ وہ لڑکیوں والے اس طرح کرتے تھے۔ ہوں وہ لڑکے والے تڑواؤندے آ جتیاں، وہ بھجنا پیندا بڑیاں، پھر لڑکی والوں دی مجبوری بھی ہوندی ہے۔ اس طرح جداں لڑکے والے گل کر سکتے ہو کر بھی نہیں سکتے بیچارے، کسی نہ کسی طریقے نال جڑا نا وہ پھر انہوں نے اپنے منہ تک بھی کہنا پی جاتا ہے کہ بھئی تسی ساڈی بیٹی ہیگی ہے لے لو رشتہ، اس ویلے نہیں کہندے سی۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے نا تو یہ اوپر نیچے ہو جائے گا بیلنس، جامو پھر نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اس کو جو ہے وہ برابر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور دیکھیں جس وقت آدم علیہ السلام تھے، اگر بالفرض ایسا ہی ہو جاتا کہ آدم کے صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا آدم کے صرف بیٹا ہی پیدا ہوتے تو پھر بات تو وہیں ختم ہو جانی تھی، آگے چلنی ہی نہیں تھی بات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ پوری زمین کے اوپر جب وہ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، عورت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بلکہ کوئی 2 پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی کم، ویسے تو زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تو پھر بہت اس سے بھی اگلی بات ہے نا، وہ تو صرف کتابوں میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ آپ اپنے محلوں میں دیکھیں گے تو شاذ کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، نہیں تو ایک ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایسی چیزیں ہیں، بلی ہے، یہ کتیا ہے، یہ سورنی ہے، اور بہت سارے کئی بچے دیتے ہیں۔ اگر ان کی آبادی کنٹرول وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ تو چھا جائیں بھئی، ایک بچے والے چھا گئے ہیں تو وہ تو جو اتنے بچے جن کے ہیں وہ تو 6 مہینے بعد بھیڑ جو ہے وہ 2 بچے دے دیتی ہے، تو وہ تو یہاں تو انسانوں کو جگہ ہی نہ ملے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے کہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، بلکہ کتنی ساری مخلوقات ختم ہی ہو گئی ہیں، اور باقیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور ایک مخلوق ہو کہ وہ ہے جس کی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو کہ ہم نے کس طریقے سے اس سسٹم کو چلایا ہوا ہے۔ ہم تمہیں جو ہے وہ نر اور مادہ، مؤنث مذکر کے طور پر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور پھر دیکھو کہ ہم نے تمہاری نیند جو ہے اس کو تمہارے لیے جو ہے وہ ثبات کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، مشقت کرنے والے بندے کو سمجھ آتی ہے، جس نے مشقت نہیں کی اس کو نہیں پتہ چلتا۔ بہت آدمی تھک جاتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے خود بھی ذمہ دارہ کیا ہوا ہے نا، تو مجھے پتہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بہت تھک جاتا ہے۔ جب تھک گیا نا تو پھر آ کر اگر اپنی وہ چارپائی کے اوپر جب وہ لیٹے نا تو پھر نیند نہیں آتی، کبھی ادھر سے درد آتا ہے، کبھی ادھر سے درد محسوس ہوتا ہے،
اور لگتا ہے کہ نیند نہیں آئے گی، یہ درد جو ہے نا وہ کبھی ادھر فیل ہوگا کبھی ادھر، پاسے مار دا کدی ادھر ہوں کدی ادھر ہوں۔ لیکن جب کوئی 1 گھنٹہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، اور پھر جب صبح کو اٹھتا ہے کوئی درد نہیں ہوتا، بالکل فٹ۔ ابھی رات اس نے کون سی گولی کھائی ہے؟ ہیں؟ سویا ہی ہے نا، سونے سے فریش ہو گیا ہے، دوسرے دن پھر اسی طریقے سے کام کرنے والا مزدور ہر روز ہی کام کرتا ہے، ہر روز اسی طرح ہوتا ہے، دوسرے دن پھر فٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا تمہیں دوبارہ کیا کہ اوور ہال ہم پنجابی میں تو ایسے ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں، یعنی وہ گاڑیاں نہیں اوور ہال کران دے، یعنی بندہ اوور ہال ہو گیا، دوبارہ بالکل نیا بن گیا۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو ہم نے تمہارے ثبات کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ پردہ بنا دیا، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اب دیکھیں رات اور دن، یہ ویسے آج کل کا ہمارا جو زمانہ آ گیا نا، تو اس میں فیکٹریاں لگ گئی ہیں اور بعض ادارے بن گئے، مثلا پولیس رات کو گشت کرے گی، چوکیدار رات کو ڈیوٹی دے گا، تو یہ اس طرح بھی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر زمین کے اوپر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو ہر چیز کو وہ اس کی سمجھ ہے۔ مثلا دیکھیں یہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے نا، جتنی بھی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، وہ اپنے ٹائم سے اپنے ٹھکانے پر پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چڑیاں، یہ پرندے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ او جی انہوں نے لیٹ ہو گئے، چگدے لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پہنچے نہیں، وہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لائٹ آف ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنی جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ تو یہ مجموعی طور پر جو ہے وہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے آرام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ یہ اب ہمیشہ سویا نہیں رہ سکتا، اس نے اٹھنا بھی ہے، تو اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس کے دوسرے مسائل بھی ہیں، تو اس کو چاہیے دن، تو وہ دن بھی رکھ دیا۔ اور وہ سورہ مزمل میں آیا نا کہ یہ دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جہاں فرمایا کہ آدھی رات عبادت کیا کرو، آدھی رات سے بڑھا لو، آدھی رات سے کم کر لو، تو پھر جب تخویف کی ہے تو وہ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب جو ہے وہ تخفیف کر دی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ تم سہار نہیں سکو گے۔ اللہ نے بھی جو دن رات بنایا وہ فالتو نہیں، رات کو فالتو نہیں بنا دیا، ضرورت کے تحت ہی بنایا، دن کو بھی ضرورت کے تحت بنایا۔ تو دن جو ہے وہ بھاگ دوڑ کے لیے، اپنی معاش کے لیے جو ہے وہ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان یا 7 راستے بھی جب، بہرحال یہ آیات متشابہات ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ابھی سائنس یا عقل پہنچی نہیں انسان کی، کبھی پہنچ جائے گی تو پھر اس کو بارے میں معلوم ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس نے ایک روشن چراغ اس کے اندر جو وہ رکھ دیا۔ اب اصل کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ لائٹیں آپ ساری بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے ایک آدمی لالٹین لے کر آ رہا ہے، جب آ رہا ہے تو یہاں روشنی آنی شروع ہو گئی ہے، جب یہاں پہنچ گیا تو روشنی ہو گئی ہے۔ اندھیرا تھا اور روشنی ہو گئی کس وجہ سے؟ اس چراغ کی وجہ سے، لالٹین کی وجہ سے۔ اور وہ بندہ آگے نکل گیا، آگے دروازہ تھا، تو جیسے جیسے وہ ادھر نکل رہا ہے تو ادھر کیا آ رہا ہے؟ اندھیرا آ رہا ہے۔
بس یہ سمجھ لیں کہ اصل میں تو یہ سب رات ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں سے ایک چراغ چلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جب وہاں سے چلا ہے تو آگے آگے روشنی آ گئی ہے، اور جب وہ آگے نکل جائے گا تو پیچھے پیچھے اندھیرا جب آ جائے گا۔ اس کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہوں تے چونکہ ہے لائٹاں بن گیا ہر کمرے چ، اگے ہوں سی ایک ہی بتی گھر وچ، تو وہ کمرے 2 3 بھی ہوتے تھے، تو اب وہ ایک کمرے میں رکھی ہوئی ہے بتی، تو ضرورت وہ دوسرے کمرے میں ہے تو وہ پھر اٹھا کے لے جاتے تھے، تو وہ اتنی دیر جڑا منہ زبانی بیٹھتے سکے، ٹھیک ہے، تو وہ لائٹ چلی گئی ہے دوسرے کمرے میں۔ بس ایسے سمجھ لو کہ اب لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے دوسرے کمرے میں، دوسری جگہ چلی گئی، تو یہاں اندھیرا۔ تو فرمایا کہ اس میں ہم نے ایک چراغ بنا دیا تمہیں روشنی دینے کے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے پانی بھری بدلیوں سے جو ہے وہ چھاجوں پانی برساتے ہیں، یعنی موسلادھار بارش ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ بارش جو ہے اس کی اہمیت سمجھ لیں، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تمہارے لیے غلہ پیدا ہوتا ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے مویشی کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو، اور جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغات گھنے پتوں والے، مطلب کبھی آپ دیکھیں جو باغ لگا ہوتا ہے نا ویسے وہ قدرتی طور پر وہ سنگنا جنہوں پنجابی کہتے ہیں اتنے زیادہ ہریالی نظر آئے گی تمہیں، جتنے بھی باغ شروع ہو جائے گا ہریالی نظر آئے گی، تو پتوں میں لپٹے ہوئے وہ باغات بھی۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اتنی چیزیں جو ہیں کیوں ہیں؟ اب بتایا جا رہا ہے یہ کیوں ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے، قیامت کا دن مقرر ہے، حساب کتاب مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کو تم فضول سمجھتے ہو۔ دیکھو کھیل اور جو ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یار آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، یعنی میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا، یا آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی تماشا ہے، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اس طرح اللہ کہتا ہے یہ جو زمین کو ہم نے ظاہر ہے اتنی صلاحیتیں بخشی ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تمہیں ایک گود دی ہے، یہ ہم نے کوئی ایسے تماشا ہی کیا ہے؟ یہ ہم بارش اوپر سے برساتے ہیں تمہارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں، یہ کو ہم تماشا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تماشا نہیں کر رہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، لہذا یہ بات سمجھ لو، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن وہ مقرر ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس دن سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو آؤ گے تم فوجوں کی فوجیں، جو پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ زمین کے اندر جا رہے ہیں نا انسان، تو پھر وہ نکلیں گے، تو وہ گروہ در گروہ جو ہے وہ جدھر سے آواز آ رہی ہوگی وہ فوجاں انہوں کہندے ہیں نا، تو فوجاں دیا فوجاں ہی جان گیا اس طرف جو ہے وہ دوڑتی ہوئے آواز کی طرف۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان جو ہے اس کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور وہ ہو جائے گا راستے ہی راستے، دروازے ہی دروازے، رستے ہی رستے، دروازہ رستہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ یہ شکل اختیار کر لے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے، یعنی ایک تو ہے جمع پہ ہے، ایک ہے کہ چلن گے، اور ہوں گے وہ ریت کی مانت،
ایک جگہ فرمایا کہ جیس پنجی ہوئی روئی دی طرح. کبھی آپ پنجے پہ گئے ہیں؟ جو گیا ہے اس کو پتا ہوگا، جو نہیں کبھی گیا اس کو نہیں پتا. 2 کلو 3 کلو 4 کلو آپ نے کبھی رضائی وغیرہ بنانی ہو نا، تو وہ جا کر کچھ مطلب اس کو پنجے والے کو دیتے ہیں، تو اس کا اتنا کا کمرہ ہوتا ہے، جب وہ صحیح پنجدا ہے پورا کمرہ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھریا ہوں. اچھا، وہ آپ کو بھرا ہوا لگے گا لیکن اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اس کی رکاوٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ جائیں تو جی اگے مینو رکاوٹ آ جائے گی. کوئی رکاوٹ نہیں، آپ گزر رہے ہیں اس میں سے گھس کے نکل جائیں. پہاڑ کا ریت کا یہی فرق ہے نا کہ ریت آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، پہاڑ جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو ریت بھی پھر کوئی یہ ریت کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو روئی کی طرح ہوں گے نا. وہ روئی اڑی پھرتی ہوں پنجے دے اندر اس کمرے دے وچ نا، تو ایویں کتے اڑ کے بہندی پھردی ہوتی ہے. وہی، یا جس طرح کبھی وہ اک ہوتا ہے، اک جس ویلے اس اک نو ڈوڈے لگتے ہیں نا، پھر وہ ڈوڈا پکدا تو وہ چٹیاں چٹیاں اسی تو کہتے سی مائی بڈھی وہ اڈدیاں پھردیاں وا. ٹھیک ہے نا. بس یہی، یہ پہاڑوں کی یہ ویلیو رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے. بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں، اردو میں تو کہتے ہیں طاق میں ہے نا، طاق. پنجابی کہتا ہے چور لائی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بلی جو ہے نا، وہ وہاں دیکھتی ہے کہ کوئی چوہا ہے، کوئی شے ہے، اس کو پکڑنا ہے، تو وہاں بلی کی نظر پڑی ہے تو بلی بھاگتی نہیں ہے. وہ بھاگے گی تو اڑ جائے گا یا بھاگ جائے گا. وہ پھر بڑا مٹھا مٹھا پیر تھوڑی سی نیوی جی ہو کے ایک قدم چک لے گی، رک جائے گی، قدم چکے گی، رک جائے گی. یہ کہتے چور لانا. پھر اس وقت تک جتوں وہ ایک چھڑپا وجے تو وہ چلی جائے، پھر چھلانگ مارے گی. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی اس طرح وہ جو قرآن کریم کے اندر آیا نا کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا حلم تلا تھی، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل میں مزید. وہ میں کہنا ہوں نا، کدی کنڈکٹر نہیں کہندا بس بھر گئی ہے. وہ اج کل تو خیر سیٹاں دا مسئلہ بن گیا وا، ورنہ ساڈیاں بساں دے وچ تاں کدی کنڈکٹر نے کہا ہی نہیں سی کہ سیٹ ہے نہیں یا جگہ ہے نہیں. پاویں اتنے ہی بیٹھے ہو پھر بھی وہ کہندا سی ہاں ہاں ہے. بندیاں نے باہر بڑے کھڑو کے کہنا، حالانکہ دسدا تو ہے گا کہ باری دے چ بندے کھڑوتے ہیں. انہیں کہنا سیٹ لب جائے گی. انہیں کہا ہاں ہاں تو اندر آ، سیٹ لبے گی. ٹھیک ہے نا. تو جہنم کہے گی حل میں مزید، کوئی اور بھی ہے؟ بھیجو، جگہ بڑی بنا دیواں گے جگہ. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم تو انتظار میں ہے. للطاغین مآبا، کن کے انتظار میں؟ جہنم سرکشوں کے، باغیوں کے، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے انتظار میں ہے. جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی آزادی کی گزاری ہے. آزادی کی زندگی وہ گزارے گا جس کو پتا کہ امتحان نہیں ہے، فیل پاس نہیں ہے. اس نے لازمی بات ہے. اور یہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہے کہ جی ہم مانتے ہیں کہ قیامت والے دن حساب ہونا ہے. وہ یقین اگر ایک بچہ جو ہے اس کو یہ یقین پڑھنے پر مجبور ہی نہیں کرتا، محنت پر مجبور ہی نہیں کرتا، پاس ہونے کے لیے کوشش پر مجبور ہی نہیں کرتا، تو اس کو وہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جس آدمی کو اپنا عمل درست کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی وہ آخرت کا یقین جو ہے وہ آمادہ ہی نہیں کرتا، متاثر ہی نہیں کرتا، فکر میں مبتلا نہیں کرتا، اس کا یقین ہے یا نہیں ہے برابر ہی ہے. تو فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، اور پڑے رہیں گے مدتوں اسی کے اندر. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ نہ کوئی ٹھنڈک، نہ کوئی ٹھنڈی چیز، اور نہ کوئی مشروب پین والی چیز. مشروب کا مطلب صرف وہی نہیں ہوتا
پین والی چیز، کوئی بھی پینے والی چیز، الا حمیمم و غساقا، سوائے ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، اور پیپ جو ہے وہ جو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہوگی وہی پانی ملے گا پینے کے لیے، جزاء وفاقا، اور بدلہ ملے گا پورا پورا۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ عمل اس وقت کوئی مس ہو جائے گا، یعنی وہ جو قرآن کریم میں آیا نا کہ انسان کہے گا مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب موجود ہے۔ تو فرمایا بدلہ ملے گا پورا، یہ دونوں کے لیے ہے، جنتی کو بھی پورا ہی ملے گا اور اس کو بھی پورا ملے گا۔ لہذا کوئی اپنے عمل جو ہے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا عمل ہے تو یہ کہیں چلا جائے گا، وہ بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن بہرحال اتنا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے۔ اگر آپ نفل کو فرض کے برابر لے گئے اور فرض کو جو ہے وہ نفل بھی نہیں سمجھا تو بس پھر کم گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہ بھی امبیلنس ہوتا ہے کہ ایک طرف سنت نفل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اگر دوسرا آدمی بھی نہیں کر رہا نا تو یہ سمجھتا ہے کہ گناہ مجھے آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف خود فرض کا تارک ہوتا ہے، لیکن فرض بھی وہ کیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے فرض صرف مسجد کے اندر ہے، وہاں دکان پہ جا کر حرام کما رہا ہوں، وہ حلال کمانا فرض نہیں ہے، وہ بیٹی کو حصہ دینا فرض نہیں تھا، سچ بولنا فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرائض پوری زندگی کے ہیں، صرف مسجد کے فرائض نہیں ہیں یا روزے کے فرائض نہیں ہیں۔ اگر روزہ رکھا ہے فرض ہے تو صبح رکھا ہی حرام سے ہے، شام کو کھولا ہی حرام سے ہے، تو سارا دن کی کرتا رہا میں پھر۔ اگر دوپہر کو کوئی آدمی یہ کہے کہ یار 5000 روپیہ دینا تم کھالا کچھ، کہنے نہیں اللہ نو حساب نہیں دینا، اللہ پوچھے گا مینو قیامت والے دن روزہ رکھ کے توڑ دیتا تو کھادا ہی حرام ہے، رکھا ہی حرام نال۔ یہ تصور جس وقت جو ہے وہ مشق ہوتے ہیں تو اسی طرح پھر زور کچھ چیزوں پر زور چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پگڑی اس طرح کی ہونی چاہیے، داڑھی اس طرح کی ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اور سارا زور لگ جائے گا ادھر ہی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں تو حساب کتاب کی امید ہی نہیں تھی، انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جانا جو ہو گیا، اور جیسے کہتے ہیں ان ہونی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو سمجھتے تھے ایسے ہی لنگ جانا ہے، ایسے گزر جائے گی، لیکن یہ اب مسئلہ ہو گیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو جیسے جٹلایا جاتا ہے، یعنی جس طرح کہنے ہیں نا کہ یار اس بندے نے میری بےعزتی کی تھی ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری اس جہنم کی یقین دانی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ جٹلایا ہے، یعنی سچ نہیں سمجھا ہے۔ ایک ہوتا ہے چلو کوئی چلدیں گالو گے، نہیں ایسے نہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ جٹلایا تھا، ان کو یقین نہیں آیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حساب کتاب میں درج ہے، لکھ کر رکھی ہوئی ہے، تو اب اسے ہی نکال کر سامنے لائیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو کہیں گے اب چکھتے رہو، اب تمہیں اضافی کچھ بھی نہیں ملنا، یعنی یہ جو بتا دیا جہنم میں آگ ہے، پیپ ہے، پانی ہے، اس طرح کا یہ ماحول ہے، یہ ملنا ہے، اب اس کے اوپر اضافی تمہیں کچھ نہیں ملنا ایک چیز کے علاوہ، اور وہ کیا ہے کہ عذاب کی کوئی نئی شکل ہو سکتی ہے، یعنی شکلیں بدلتی رہیں گی، اضافی عذاب چھتر ہور طریقے نال وجن لگ پین گے، ٹھیک ہے نا۔ اگے ایک ماردا سی دوਆ بدلی کر لے گا، لیکن باقی یہ کچھ ہی ہے، یہ تھی اگے ہوں اتوں مدتاں یہ گزارنیاں وا۔
اب آگے جی دوسری بات، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ فوز فلاح کامیاب قرار پائیں گے۔ متقی جنہوں نے بچ بچ کے زندگی گزاری۔ اب دیکھیں جیسے جو ایمان والا ہے وہ اصل کے اندر ایمان کے نتیجے میں پابندی میں آ جاتا ہے۔ ایمان پابندی کا نام ہے، قید کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ مومن جو ہے وہ جس طرح گھوڑا رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آزاد ہے بھئی جدہ مرضی کماواں، جدہ مرضی کھاواں، جدھر مرضی خرچ کروں، ننگا پھروں، کپڑے پہن کر پھروں، کسی کا حق دوں نہ دوں، وہ تو آزاد ہے۔ وہ بے شک اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، بے شک اس کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کعبے میں کھڑے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کھایا ہوا حرام کا، اس کا پہنا ہوا حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق وانابا، جنہوں نے بچ بچ کر زندگی گزاری۔ یہ بچتے 24 گھنٹے بچنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ہم نے اللہ کو حساب دینا، ہم سے اللہ پوچھے گا، میری زبان سے نکلی ہوئی بات پر پوچھے گا، میرے ہاتھ سے کیے ہوئے جب وہ عمل سے پوچھے گا، عمل کے بارے میں پوچھے گا، میرے دماغ سے میں کیا سوچتا ہوں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، تم ظاہر کرو نہ کرو، وہ اللہ کے تو علم کے اندر ہے۔ فرمایا وہاں انگور ہوں گے، باغات ہوں گے، وکواعب اترابا، یہ متقین کے لیے، اور عورتیں ہوں گی ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور پیالے ہوں گے لبالب بھرے ہوئے، اونے نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جہاں بتائی جا رہی ہے نا اتنے پانی نہیں پورا گلاس ملتا سی، یا گلاس تو خیر ہوں نہیں سی، پیالہ پورا پانی بھی نہیں دے سی۔ جس طرح کسی نے شربت بنایا ہوئے نا وہ پھر تھوڑا اونا رکھ کے دیندا ہے، چاہ والا کپ جڑا نا تھوڑا اونا رکھ کے دیندا ہے بھی بہتے بندے نو پورا آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بندے نو ہن خواہش ہوندی ہے کہ بہتا مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہن تسی کسے دے گھر چلے جاؤ یا کتے وہ ہن 5-7 بندے چلے جاؤ، وہ دودھ لے آوے جگ، انہیں تے جگ وہ 5-7 نو پورا کرنا، لیکن تیرا دل کردا بھی 2 گلاس تینوں ہی لب جان۔ فرمایا نہیں، لبالب بھرے ملن گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈلن کردے ہون گے جڑے ملن گے۔ وکاسن دہاقا، اور جام ہون گے، پیالے ہون گے لبالب بھرے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور اس مقام جنت ہے، اس وہاں وہ کوئی فضول چیز اور کوئی جو ہے وہ غلط بات جو ہے وہ کوئی جھوٹ کذب، یعنی ایسا وہ ماحول نہیں ہوگا۔ اس ماحول جو ہے وہ متقی، ظاہر بات ہے کہ ان کی عادت یہاں ہے۔ اب دیکھیں کئی آپ اگر کسی باہر کے ملک میں گئے نا تو پھر آپ کو پتا ہوگا۔ میں چونکہ رہا ہوں ایسی جگہ، وہ میں چلا گیا شروع میں ہی چھوٹی عمر میں، یا چھوٹی عمر سے بالکل چھوٹی عمر میں نہیں، یعنی عام معاشرے کے اندر معاشی جدوجہد وغیرہ نہیں میں نے کی تھی، تو میں چلا گیا۔ وہاں جو ماحول تھا نا وہ ماحول کیا تھا بھئی، جھوٹ نہیں بولنا، دین لین برابر کرنا، ویسے لین لین زیادہ کردے ہی نہیں سی، لیکن اگر کسی نے لے بھی لیا تو اس نے خود سمجھنا ہے، یعنی میں تواڈے کو اگر ادھار لے لیا نا، ہن یہ میرے ذہن دماغ دے اتنے بوجھ آیا کہ میں انہاں نو موڑنا ہے، تسی انہاں نو نہیں۔ ایتھے پاکستان دے وچ جہنے دتا ہے یہ تے بوجھ آ، وہ جہنے لے لیا وہ تے آزاد ہو گیا لے کے، ٹھیک ہے نا۔ ہن تسی پیچھے ترے پھرو دے، وہ تانوں کل کہے گا، شام کہے گا، سویر کہے گا، دوپہر کہے گا، رات کہے گا، اگلا سال لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی دے دے تو دی مہربانی شکریہ کر کے لے لو، ٹھیک ہے نا، احسان ہے وہ۔
मेरा बाप जो है ना वो गल्ला मंडी में काम करता था, मैं आ गया वहाँ बाहर से। तो वो मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वैसे उन्होंने कभी हमें इस तरह रोका भी नहीं था। बाज़ जो है वो आज़ादी के साथ देते थे। मैं आ गया तो उन्होंने वो कारोबार में मुझे देखे ना तो कहते यार बस सुन मेरी छुट्टी है। तो मैं वो काम करने लग गया। आप यकीन करें कि हमारा काम भी बड़ा था, मेरे वालिद साहब के ज़माने में बड़ा काम था हमारा। तो जो है ना वो मैं ऐसे ही समझता था कि कल का मतलब कल, ते परसों का मतलब परसों, ते हफ्ते का मतलब हफ्ता। मैं तो सारे ही पैसे दे बैठा। एक दिन वो हमारा गला मंडी का फाड़ा, मैं उहदे ते रोन लग पिया खड़ो के, बई मैं इन्हां नूं दिता, इन्हां ने कहा जी कल नूं लै जाई। हुण 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, अगों मैं जाना ते कहंदे जी बस आए नहीं, किसे पासे आंदे। अच्छा फिर एक होर गल कि तुसीं पैसे दे दिते है ना किसे नूं, हुण तुसीं लैण गए, उन्हें कहना यार सुबह का मैं तेरा ही काम करदा फिरदा वां, या तेरा काम करदा फिरदा, मेरा काम नहीं ये हैगा। हैं मेरा काम तेरे को लैणे सीगे, हुण बस ये तेरा काम करदा फिरदा। यार अज मैं तेरे काम ही गया होया सीगा, उत्थे एक बंदे को लैणे सी, 2-4 गालां उहनूं कढ दित्तियां, उहने ही नहीं दित्ते, फिर हुण तेरा काम होया ही नहींगा, तू जा। ठीक है, ये मैं मतलब मेरी जो है ना वो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर मेरा एक भरा सीगा इस माशरे का छटिया होया छोटा, मैं उन्होंने सद्या, मैं कि आ मेरी इत्थे जिंद छड़ा इन्हां कोल। तो वो फिर मैं जिस तरह आपसे कहता हूँ ना कि वो भूंडां दी खखर दे च भूंड वड़ जांदा है, सप्पां दे इलाके च सप वड़ जांदा है। ठीक है, वो इस माहौल वाला तो उन्होंने तो नहीं पता लगता, क्योंकि उत्थे रहण दा आदी हुंदा। जिहड़ा दूसरा बंदा वो कहंदा है जहन्नम, मैं इत्थे किदां रवांगा, इस माहौल च इन्हां लोकां च मेरी जिंदगी किदां गुजरेगी। इसे वास्ते ਜਿਹੜੇ लोग बाहर चले जाते हैं बच्चे तुहाडे ना, वो इत्थे आके नहीं, मेरा हुण बेटा उन्हें वीज़ा लवाई फिरदा है, बड़ा मैं बड़ा जोर मारिया, मैं उन्होंने क्या, वो कहंदा जी अब्बू जी मैं आ जावांगा। मैं कहा तू आवेंगा तो तू इत्थे रह ही नहीं सकना, इस माहौल ने तैनू कबूल ही नहीं करना, तैनू बांदर बना देणगे इत्थे। ठीक है ना, ये इन्हां दे विच ही रह के जिहड़ा पलेगा वो ही इन्हां नाल पूरा आवेगा, ये बात है। तो फरमाया कि ला यसमाऊन फीहा लगवम वला किज़ाब, ये रोना है, यानी ये साडी मुसलमानी है। ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। जज़ाम बिर रब्बे का तान हिसाबा, और जज़ा होगी आपके रब की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अता होगी पूरे हिसाब से, यानी कमी नहीं होगी। हिसाब का मतलब यह है कि वहाँ था जहन्नमियों का कोई अमल कम नहीं होगा, यहाँ जन्नतियों का अमल कम नहीं होगा। रब्बि समावात वल अर्द वमा बैनहुमर रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, और ये किसकी तरफ से होगा? उस रब की तरफ से जो आसमानों ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ है, उसका रब, उसका मालिक, और जो रहमान है, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, इसके बावजूद कि वो बहुत मेहरबान है, वो उससे बात नहीं कर सकेंगे। ये उसका मुकाम भी है। ठीक है ना, उसके सामने कोई बात नहीं कर सकेगा। यौम यकू, यहाँ तो कहते हैं जी असी छिड़ा देंगे तो अनु केड़े मसला। ये मैंने कहते हुए सुने हैं, असी तो आप छिड़ाना। यानी हाँ बिल्कुल, असी तो यार असी उत्थे लैके जाना तुहानू, हैं तुहानू जन्नत च लैके जाना, जिन्होंने आप दा पता नहीं भी असी कित्थे जाना। फरमाया यौमा यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिस दिन वो जिब्राइल अमीन जो फरिश्तों का सरदार है और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे,
اور وہ سردار اور وہ اس کے فرشتے بھی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، رحمان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ رحمان نے اذن دیا ہو۔ اذن سے مراد کیا ہے؟ جب آپ کسی بڑے جو ہے نا وہ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ سامنے ساڑی قسمت کتوں پیش ہونا وا، لیکن سمجھنے والی گل ہی ہے، یا جس نے فوج کی نوکری کی ہو نا تو اس کو پتا ہوگا، یہ باہروں نہیں پتا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اندر جا کے پتا لگتا ہے۔ وہ جب آتا ہے نا اپنے بڑے کے سامنے ماتحت، وہ 10 کرسیاں فارغ ہوں وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ کھڑا رہے گا، وہ ادھا گھنٹہ آپ دا لکھتا رہے، ایدے نال گلاں کرتا رہے، وہ پاویں کھڑوتا ہی آکڑ جاوے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ سر میں بہ جاواں، ٹھیک ہے نا، یا میں تھک گیا کھڑوتا، کوئی گل نہیں۔ اور انہیں کھڑونا کدا اٹینشن منہ سیدھا رکھنا وا، ٹھیک ہے، تون سیدھی رکھنی ہے، کوئی خرک شرک نہیں کرنی، پاواں ہو ہی جاوے، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر نہیں تو وہ اپنا باجوہ صاحب آندے وہ کو پوچھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تاں وہ ڈسپلن ہے، بادشاہ دے سامنے لوگ اداں کہندے سی۔ ہن وہ دا ویل لگا، وہ ہو سکتا کسی اور نال گل لگا سی کرن، فون آ گیا وچ، فون تے لگا رہا وہ اپنا، ہیں ہن فون تو ویلا ہویا، انہیں انہوں کیا اچھا ٹھیک ہے یار بیٹھ بہ جا پھر ہوں بہ جائے گا، یہ کہندے اذن، آپ ہی نہیں منہ چک کے آپ دی مرضی نال۔ اللہ جنوں پوچھے گا، جنوں کہے گا فلانا پیش کر، وہ پیش کرے گا، وہ ہلے جلے گا، باقی اپنی جگہ سے ادا ہی آکڑے کھڑوتے رہن گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اذن دے نال ہلے گا، اذن دے نال بولے گا جو بھی کہے گا۔ وقالا ثوابا، تو جیڑی گل جو بات کرے گا وہ کیا ہوگی؟ بالکل سیدھی سامھی، جتنی پوچھی ہے اتنی بتائے گا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں آپ نئے کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں نیا ہوں، میرا شیخ صاحب کے ساتھ واسطہ ہے، کچھ دیر میں تھوڑا جا ریزرو رہا، شیخ صاحب بھی ذرا ریزرو رہے، بھی پتہ نہیں یہ کس مزاج دا بندہ ہے، میں سمجھا یہ پتہ نہیں کس مزاج دے بندے، مطلب جنرل گل کردا، لیکن رفتہ رفتہ انہوں میرے مزاج دا پتہ لگ گیا، مینوں انہاں دا پتہ لگ گیا، پھر فری ہو کے گل کرن لگ پے، ٹھیک ہے نا۔ اوتھے کوئی فری نہیں ہو سکے گا، اونی گل ہی، یا سمجھے نا بھی چلو یار میں ایک دو باری آ جا گیا وا تو ہوں کوئی گل ود بھی کر لواں گا، ٹھیک ہے نا، کوئی گل اپنے کولوں بھی کر دیواں، نہیں۔ وقالا ثوابا دا مطلب یہ ہے بھی ود گل نہیں کرن لگا، اونی کی ٹو دی پوائنٹ جنوں کہندے آ، ٹو دی پوائنٹ ہی گل کرے گا، وہ بھاویں کڈے وڈا جبرائیل امین بھی ہوئے گا، فرشتہ بھی ہوئے گا۔ وقالا ثوابا ذالک الیوم الحق، اور اے بالکل حقیقت ہے کہ ادا ہی ہونا ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے، یہ ایویں کیویں گل نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جہدا دل کردا ہے وہ اپنے رب دے کول ٹکانا بنان دی کوشش کرے، جدوجہد کر لوے کہ اس دن وہ رب دے کول انہوں کوئی اچھا تھان لب جاوے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو تنبیہ کر دی ہے اس قریبی عذاب کی، دور نہیں ہے، نزدیک ہی سمجھو، سراں تے ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ ساڈے ماسٹر کہندے ہوندے سی 6 مہینے پہلے کہندے سی اوے امتحان سر تے آ گیا، یہی بات ہے۔ تو میرا تے پتہ نہیں میں اتنے گھر تک پہنچدا کہ نہیں پہنچدا، امتحان تے میرے سر تے پیا کہ نہیں، موت ہو گئی تو میں پھر موت تو بعد میں کی کر لینا، کرنا تو میں زندہ ہی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، نیکی بھیجی تھی بدی بھیجی تھی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، دیکھ لے گا۔ وَیَقُولُ الْکافِرُ، اور وہ جس نے کفر کیا، ناشکری کی، جس نے یقین ہی نہیں کیا تھا، جس کو یہ
دل ہی نہیں مانتا تھا کہ حساب کتاب ہوگا، یا جو سمجھتا تھا کوئی دوسرا چھڑا کے لے جائے گا۔ نہ شکرا، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مرا تھا تو مٹی ہو گیا تھا تو مٹی ہی رہتا، دوبارہ مجھے زندگی نہ ملتی، وہ قبر چ رہ جاتا۔ اور یہ اگر اتنی بات ہو کہ مر جانا ہے تو یہ عمل آدمی کا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ مر تو سب نہیں جانا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ آخرت کا یقین پیدا کرے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب